العمر نہیں تھے۔ 313 مکہ معظمہ سے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں ابھی مسلمان 1 سال ابھی پورا نہیں کر پائے تھے، یعنی اسٹیبلش جس کو کہتے ہیں نا، کہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے، مکمل طور پر ان کی جڑیں جو تھیں مدینہ منورہ کے اندر مضبوط نہیں ہوئی تھی، اور غربت کا الگ عالم تھا، کاروبار سارے ختم ہو گئے تھے مکہ معظمہ میں، بڑے بڑے لوگوں کے جو تجارتی کاروبار تھے بعض لوگوں کے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے بڑے برے حال تھا۔ ان میں 313 آدمیوں کا نکلنا، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرمائے، یہ ایثار اور قربانی کی، اسلام کے لیے خون کی قربانی دینے کی، اس سے بڑھ کر مثال اور نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب یہ فرمایا کہ صحابہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور ولید اور یہ مکے کے بڑے بڑے کافر اور سردار، جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، مکے کے بڑے بڑے وڈیرے ہیں، بڑے بڑے قبائلی سردار ہیں، ان سب نے اکٹھا ہو کر فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں مدینہ منورہ میں بھی پنپنے نہیں دینا چاہتے معلوم ہوتا، اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کافروں کا کہ اب یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے ہیں، تھوڑے نگری مدینے میں اور چل گئے، اور اس طرح سے اسلام مدینہ منورہ میں پھیلتا رہا اور اسلامی حکومت اور ریاست مدینے کے اندر قائم ہو گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے ایک دن مکہ معظمہ بھی فتح ہو جائے گا اور ہماری بھی خیر نہیں ہے، تو مسلمانوں کی جا پکڑنے سے پہلے ان کو صفایا کر دو، ان کو ختم کر دو۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ بدر ایک مقام ہے، وادی بدر ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو جب جاتے ہیں تو بیچ میں آتا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً۔ تو کہا وہ بدر کے مقام پر یہ جمع ہوں گے، شام، ملک شام اور مدینہ منورہ، شام کی طرف جو مکے والوں کے قافلے جاتے ہیں ادھر سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، مدینہ منورہ جب جانا ہوتا تو ادھر بدر سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، شام کو جب جانا ہوتا ہے تو بدر سے ہوتے ہوئے شام کو جاتے ہیں، تو سنگم پر تھا، بڑا اہم مقام تھا، تو وہ وہاں آنے والے ہیں، لڑیں گے، اور اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کھڑے ہو کے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بہت مشکل ہے، ابھی تو دیکھیے سال پورا ہو رہا ہے، ہجرت بھی ختم نہیں ہوئی، بہت سے لوگ جو ہیں کاروبار بھی ان کا ابھی جمع نہیں ہے، بے روزگاری ہے، دولت کی فراوانی نہیں ہے، جنگ کے اخراجات کے لیے پیسہ نہیں ہے، تلواریں جو ہیں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، بھالے نہیں ہیں، یہ روایتی ہتھیار بھی نہیں ہیں، تو حضور بڑا مشکل ہے مقابلہ کافروں سے کرنا، جبکہ خبر یہ ہے کہ 1000 لشکر، ہتھیار بند لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بولو بھائی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا حضور، بات اصل میں یہ ہے کہ وہاں مکے سے ہم تو آ گئے ہیں لیکن ہمارے بہن اور بھائی تو سب وہیں مکے والے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ان میں وہ لوگ تھے جو مکے سے آ گئے تھے، ہجرت کر کے آ گئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئے تھے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ادھر میرے بھائی بھی ہوں گے، ادھر میرے چچا بھی ہوں گے، ادھر میرے باپ بھی ہوں گے، ادھر ہمارے اعزاء اور اقارب بھی ہوں گے، اب ہم کس طرح سے اپنے اعزاء اور اقارب سے لڑیں گے، حالانکہ وہ تو کافر تھے، تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ان سے ہم کیسے لڑیں گے، ہمارا خون کا رشتہ ہے، مکے والوں سے خون کا رشتہ ہے، ان میں ہمارے بہت سے بھائی بھی ہوں گے،
چچا بھی ہوں گے، پھوپھا بھی ہوں گے، خالو بھی ہوں گے، تو رشتہ داروں سے حضور کیسے لڑیں گے؟ بڑا مشکل ہوگا۔ نہیں، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن بہرحال تلوار کیسے اٹھے گی اس پر؟ یہ بھی کسی نے نہیں کہا، یہ بھی کسی نے نہیں کہا۔ رشتہ داری، قرابت داری، خون کا رشتہ آڑے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا بولو بھائی کیا مشورہ ہے؟ کہا حضور حکم فرمائیے۔ تو رشتہ دار مکے، ظاہر ہے مکے میں سب کے رشتہ دار تھے۔ کون ایسا صحابی تھا، یعنی خود حضور کے رشتہ دار تھے، اور کون ایسا صحابی تھے، ابوبکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی مرتضیٰ ہو، کہ ان کے رشتہ دار وہاں نہ ہو؟ وہ کافر تھے، جو مسلمان تھے وہ آ گئے تھے ادھر، تو ہجرت ہو گئی، فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ ان مسلمانوں کو مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، حالات ایسے پیدا کر دیے کہ رہ نہیں سکتے۔ لیکن رشتہ داری، خون، اگرچہ حالت کفر میں تھے، ان کے خون نے جوش نہیں مارا، آگے نہیں۔ اب حضور حکم فرمائیے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قربان جائیے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آپ حکم فرمائیں گے تو سمندر میں کود جائیں گے، آپ حکم فرمائیں گے سمندر میں کود جائیں گے، آپ حکم فرمائیں گے اپنے بیوی اور بچوں کو قربان کر دیں گے، حکم فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیاری کرو۔ اب اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یاد کرو، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ بے سر و سامانوں کی، ہتھیار پورے نہیں، کھانے کو نہیں، گٹھلیاں چبا رہے ہیں، چوس چوس کے گٹھلیاں کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے، گٹھلیاں چوس چوس کے بھوک کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھجور بھی نہیں خرید سکتے تھے، کھجور بھی میسر نہیں تھی، ایسے ایسے غریب صحابہ تھے، لیکن جان قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ جب بھی اللہ کے محبوب حکم فرمائیں جان قربان ہو جائے گی، دین کو بچائیں گے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو قربان کرنے کا کتنا عظیم جذبہ تھا، اس کا ایک مختصر سا اس سے قبل ذرا ایک واقعہ بخاری شریف کی حدیث شریف میں آتا ہے۔ بخاری شریف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائیں، وہ کہا کہ میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے، اجازت ہو تو شادی کر لو۔ وہ کہا کر لو، اجازت ہے۔ وہ کہا حضور خطرات بڑھ رہے ہیں، مدینہ منور پر سنا کافر حملہ کرنے والے ہیں، اور خطرات مسلمانوں کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہا انہوں شادی کر لو۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا حنظلہ، ان کا نام تھا حنظلہ رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی، شادی ہو گئی۔ ظاہر ہے نوجوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے زندگی میں اہم، انتہائی اہم اور پرمسرت موقع شادی کا ہوتا ہے۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وارضہ کی شادی ہو گئی. بخاری شریف میں آتا ہے جب شادی ہو گئی تو پہلی رات تھی, گھر میں تھے, آرام کر رہے تھے اندر کمرے میں, آواز آ رہی ہے, مدینے کی گلیوں میں آوازیں آ رہی ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے کہ آواز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, مار دیا گیا, شہید کر دیا. اب یہ جو آواز ابھی اپنے کمرے میں ہے, مکان میں ہے, اپنی بیوی کے پاس ہے, اور اسی دن نکاح پڑھانے کے بعد رخصت کر کے لے کے آئے تھے. ہلبڑا کر باہر آئے, کیسی اطلاع ہے, یہ کیسے خبر آئی؟ جلدی سے والد سے کہا, اجازت لی, اور اسی حال میں نیچے اتر کے آئے, لوگوں سے معلوم کرتے گئے اور احد پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے. حنظلہ رضی اللہ عنہ, یہ جذبہ دیکھیے آپ,